اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 70 سے 72 تک 3 آیتیں آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی. ان آیات سے پہلی آیات میں انسان کی ناشکر گزاری کا ذکر تھا کہ وہ بہت جلد اللہ کی نعمتوں کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے. جب مشکل پڑتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مشکل سے نکل جاتا ہے تو پھر شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے فرمایا کہ جب دریا میں ان کا جہاز ڈوب رہا ہوتا ہے تو خالص اللہ کو نجات کے لیے پکارتے ہیں، اور جب جہاز ساحل پہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں کہ یہ تو فلاں نے بیڑا بچا دیا، فلاں نے نجات دے دی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ سمندر میں ڈبو سکتا ہے وہ خشکی میں بھی ڈبو سکتا ہے، وہ زمین کے اندر دھنسا بھی سکتا ہے، یا دوبارہ پھر سمندر کا کوئی سفر درپیش کر کے پھر بھی تو ڈبو سکتا ہے. تو اتنا جلدی اللہ کو فراموش کر دینا یہ انسان کی حق میں اچھی بات یعنی نہیں. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسباب گمراہی بیان کیے تھے کہ اسباب گمراہی 2 ہیں. ایک خود انسان کا نفس امارہ اور ایک شیطان. پھر شیطان کا یہ ذکر ہوا تھا کہ وہ تو ایسا گمراہ کن انسان کے حق میں ہے کہ اس نے تو اللہ تعالیٰ کو 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا کہ ارأیت ھذا الذی کرمت علی، اے اللہ بتائیں تو اس آدم کو آپ نے مجھ پر عزت دی ہے. تو معاذ اللہ گویا کہ عزت کے قابل تو میں تھا، تو آپ نے اس کو یعنی مجھ پہ عزت دی ہے. اور پھر یہ کیا کہا، مجھے اگر آپ نے قیامت تک زندگی دی تو میں اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رکھوں گا. اب جو آیت نمبر 70 میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے اسی غرور کا جواب دیا ہے کہ کیا اس خاک کے پتلے کو مجھ پر آپ نے عزت دی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو کیا، اس کی پوری نسل کو میں نے عزت دی ہے. یعنی اس کو ہی کیا، یہ تو ان کا باپ ہے، اس کی جو پوری نسل ہے، اے شیطان میں نے اس پوری نسل کو ہی عزت دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بالیقین ہم نے عزت اور کرامت سے نوازا ہے اولاد آدم کو. اولاد آدم کو یہ عزت اور کرامت کی بعض وجوہات آگے اسی آیت کے ساتھ آ رہی ہیں. لیکن عزت اور کرامت جو انسان کو اللہ نے دی ہے تو اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک شرافت عامہ اور ایک شرافت خاصہ.
یعنی ایک عام عزت اور تکریم، عام برتری اور شرافت جو ہر انسان کو حاصل ہے، مومن کو بھی حاصل ہے، کافر کو بھی حاصل ہے، نیک کو بھی حاصل ہے، برے کو بھی حاصل ہے، جی، موحد کو بھی حاصل ہے، مشرک کو بھی حاصل ہے، تو ایک ایسی عزت ہے جو سارے انسانوں میں مشترک ہے، لیکن ایک ایسی عزت ہے جو صرف اہل ایمان کو حاصل ہے۔ تو پہلے کچھ اس عزت کا تذکرہ جو سب انسانوں میں مشترک ہے اور پورے بنی آدم کو اللہ نے دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو دوسری مخلوق پر عقل کی وجہ سے برتری دی ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل و شعور سے نوازا ہے دوسری مخلوق کے مقابلے میں، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ عقل کوئی مادی چیز نہیں ہے جو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، جیسے دل، جی، اور باقی جسم کے اعضاء تو دکھائی دینے والے ہیں۔ عقل انسان کے اندر ہے پر یہ دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے کہ کیا ہے، کوئی کہ یہ عقل ہے یہ نہیں بتا سکتے، اس لیے کہ عقل ہے، قوت کا نام ہے، قوت کا، جی۔ تو اللہ نے عقل کو پیدا کیا، یعنی اس قوت کو پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے عقل سے کہا اقبل، اے عقل یہاں آؤ، تو عقل آ گئی۔ پھر کہا عقل ادبر، پیچھے جاؤ، تو عقل پیچھے چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سے کہا کہ اے عقل تیری وجہ سے میں انسانوں کو نوازوں گا، تیری وجہ سے انسانوں کو نوازوں گا، اور تیری ہی وجہ سے ان کو مکلف بناؤں گا، قانون کا پابند بناؤں گا، قانون بھیجوں گا، اور تیری ہی وجہ سے ان کو جزا دوں گا، اور تیری وجہ سے ان کو سزا دوں گا۔ یعنی قانون پہ عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ تو یہ ساری باتیں عقل کی وجہ سے ہیں۔ اگر فرض کریں کسی انسان ہی سے اللہ عقل لے لیتے ہیں، یا ابھی عقل پختہ نہیں ہوتی، تو وہ انسان غیر مکلف کہلاتا، غیر ذمہ دار، اس پہ اللہ کا قانون لاگو نہیں ہوتا، اس کو مرفوع القلم کہتے ہیں، یعنی اس کے اعمال لکھنے سے قلم کو ہٹا دیا گیا ہے، اس کی بات لکھی نہیں جاتی، مرفوع القلم۔ تو جب تک بچہ نابالغ ہوتا ہے مرفوع القلم ہوتا ہے، اس لیے کہ عقل پختہ نہیں ہے، مکلف نہیں ہے قانون کا، یا اللہ نے کسی وجہ سے اس کی عقل کو لے لیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، تو بھی مرفوع القلم ہے، اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے، جزا و سزا نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اور ایسی عارض پیدا ہوگی، عارضی چیز کے عقل کم نہیں کر رہی، تو اس کے جیسے کہ کوئی سو گیا، سوتے میں اگر اس نے کوئی باتیں کی، کفر کا کلمہ بک دیا، سوتے میں طلاق دے دی، تو یہ لاگو نہیں، اس لیے کہ یہ عقل و شعور سے خالی ہے، سویا ہوا، جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں عقل نہیں یا ناپختہ ہے تو وہاں قانون بھی لاگو نہیں۔ تو تیری وجہ سے انہیں عقل میں مواخذہ بھی کروں گا، اور تیری وجہ سے میں ان پہ عطا اور بخشش بھی کروں گا، اور تیری وجہ سے میں سزا بھی دوں گا۔ تو گویا مابہ امتیاز چیز انسان کی کیا ہے؟ عقل ہے۔ امام ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی برتری کی ایک وجہ قوت گویائی بھی ہے، بولنے کی قوت۔ جی، انسان کی زبان میں اللہ نے بولنے کی قوت رکھی ہے۔ زبان تو بھینس کی بہت بڑی ہوتی ہے، گائے کی، بکری کی، اور جانداروں کی، چھوٹی سی چھوٹی بھی ہیں، بڑی سی بڑی بھی ہیں،
لیکن انسان کی طرح وہ معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے. انسان کو یہ عزت دی ہے کہ اس کی زبان میں بولنے کی قوت رکھی ہے اور یہ دل کی بات فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بتا سکتا ہے. حکمائے یونان نے انسان کی تعریف کی ہے حیوان ناطق. انسان کیا ہے؟ الانسان ما ہوا. انسان کیا ہے؟ یعنی انسان کی تعریف کیا ہے؟ حیوان ناطق، یعنی بولنے والا جاندار، بولنے والا. اور اس کے مقابلے میں باقی سب حیوان مطلق، حیوان جو جاندار تو ہے پر وہ بول نہیں سکتے. جی. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور بڑی اچھی تعریف کی ہے انسان کی کہ انسان کون ہے، کیا ہے. تو فرماتے ہیں الذی یتفکر و یعمل بالآلات. انسان کی تعریف یہ ہے جو سوچ و بچار رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور وہ اوزار کام کرنے کے لیے اوزار استعمال کرتا ہے، ٹولز استعمال کرتا ہے. یعنی کام کرنے کے لیے پہلے ٹولز بناتا ہے، اوزار بناتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے کام کرتا ہے. تو یہ بھی انسان کی خصوصیات میں سے کوئی ہوگی. عقل، زبان اور آلات سے یعنی آلات سے، ٹولز سے کام لینا. پہلے اس کے لیے مختلف مشینری بناتا ہے تو اس مشینری سے پھر آگے چیزیں بناتا ہے. جی. باقی چیزوں میں یہ نہیں ہے. وہی اپنے پنجوں سے ہے، وہی اپنی چونچ سے یا منہ سے جو کچھ کرتے ہیں، ان کے پاس اوزار نہیں ہوتے. انسان کی خصوصیات میں اور اس کی دیگر مخلوق پر برتری کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے اس کو انگلیاں عطا فرمائی ہیں. تو پنجے اور جانوروں کے بھی ہیں، لیکن انسان اپنی انگلیوں سے جو کچھ کر سکتا ہے نا، وہ پنجوں سے نہیں کر سکتے. امام ابو یوسف، قاضی ابو یوسف کے نام سے مشہور ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں اور ہارون الرشید کے زمانے میں پوری خلافت اسلامی کے وہ چیف جسٹس تھے. یعنی پوری اسلامی دنیا میں قاضی القضات تھے، سارے یعنی ججوں کے بڑے تھے. بڑی عزت و تکریم تھی، بڑے متقی پرہیزگار اور بہت بڑے محدث فقیہ. تو ایک دفعہ امیر المومنین نے دعوت کی تو ظاہر بات ہے کہ اور جو عمائدین سلطنت وزراء وغیرہ تھے تو یہ چیف جسٹس ہے، ان کو دعوت دی، تشریف لائے. دسترخوان بچھایا گیا، اس پہ پلیٹیں وغیرہ رکھی تو ساتھ ساتھ چمچیاں بھی رکھ دی، اسپون بھی رکھ دی ہے کہ کسی کو ضرورت پڑے تو اس کو بھی استعمال کریں کھانا، کیونکہ کھانا اس سے بھی تو جائز ہے. لیکن امام صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے کہا، امیر المومنین آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ عباسی سلطنت تھی نا، عباسی خلافہ تھے نا، تو کہا کہ آپ کے دادا جان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ نے انسان کو جن خصوصیات سے نوازا ہے اس میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہاتھوں سے کھاتا ہے، انگلیوں سے کھاتا ہے. یعنی یہ مطلب نہیں کہ چمچ سے کھانا جائز نہیں ہے، یعنی جواز ہے، لیکن یہ کہ ایک بات ان کے ذہن میں بٹھائی نا کہ آپ نے تو ساری سب پلیٹوں کے ساتھ رکھ دی ہیں، تو وہ تو کہتے تھے کہ انگلیاں انسان کی خصوصیات ہیں کہ انسان انگلیوں سے کھاتا ہے. تو وہ بات تو بڑی مختصر سی انہوں نے کی، لیکن ایسی مؤثر ہوئی کہ ایک دم اس نے حکم دے کے سارے چمچیاں اٹھا دو، سب اٹھا دو، اٹھوا دی. تو بہرحال یہ بھی انسان کی تکریم کی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایسے ہاتھ، ایسی انگلیاں دی ہیں کہ جن سے انسان کھاتا ہے. باقی جو ہے نا وہ صرف منہ سے کھاتے ہیں، چونچ سے کھاتے ہیں،
جی ہاتھ سے باقاعدہ انسان کھاتا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو صرف 3 انگلیاں استعمال فرماتے تھے، 3 انگلیاں، اس لیے کہ ساری انگلیاں لگانا یہ حرص کی نشانی ہے۔ لیکن اس زمانے میں کھانے بھی تو سادے تھے نا جناب۔ ہاں جی، اب تو ماشاءاللہ جب ہم چاول کھائیں گے ہاں تو پھر 3 انگلیوں سے کہاں لقمہ بنتا ہے، بلکہ اب ہم سے تو لقمے نہیں بنتے، اس لیے ہم چمچہ استعمال کرتے ہیں، یا اور ہمارے ماشاءاللہ سے پتلے پتلے کھانے ہیں کہ اب انگلیوں والی بات نہیں، اب تو چمچہ اس میں چلانا ہی پڑتا ہے نا۔ لیکن تاہم یعنی کوشش کی جائے کہ جہاں ہلکا پھلکا سادہ کھانا ہو تو کم سے کم انگلیاں اس میں استعمال کی جائے، اور جہاں ہاتھ استعمال ہو سکتا ہے وہاں بلا وجہ چمچہ استعمال نہ کیا جائے، اس لیے کہ انگلیوں میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے نا وہ چمچے میں کہاں ہے، لیکن ہم لذت ہی کو بھول گئے۔ تو قدرتی چیزوں میں قدرتی لذت ہوتی ہے، جیسے کہ قدرتی دانت سے آپ کھائیں تو کچھ اور بات ہے، اور مصنوعی دانتوں سے کھائیں گے تو پھر پیٹ ہی بھرنے والی بات ہے۔ ہاں جی، تو خیر یہ بتایا کہ انسان کی خصوصیات میں سے ایک کیا ہے، انگلیاں، ایسی انگلیاں کہ جن سے آدمی کھانا کھاتا ہے۔ انسان کی عزت و تکریم کی چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے انسان کے بارے میں فرمایا ہے، جب شیطان نے ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے جب اس سے باز پرس کی تو یہ فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اس کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو ہاتھ سے بنا کے یہ مطلب تو نہیں جیسے ہم ہاتھ سے بناتے ہیں، یعنی اللہ نے انسان کی ایک عزت و تکریم کا ذکر کیا کہ میں نے اور سب کو کن سے بنایا، ہو جا، انسان کو میں نے دستے قدرت سے بنایا، یہ صرف تکریم کی بات ہے۔ تو گویا انسان کی تخلیق اللہ کے خاص دستے قدرت سے ہوئی، یہ بھی انسان کی ایک برتری ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، طبرانی میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ قالت، ایک دفعہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک درخواست پیش کی کہ یا اللہ یہ انسان آپ نے بنائے ہیں، ان کو آپ نے یہ ہری بھری نعمتوں سے بھری دنیا عطا فرمائی ہے جس میں یہ انواع و اقسام کی غذائیں کھاتے ہیں جی، اور کئی قسم کے مشروبات بھی پیتے ہیں، اور کئی قسم کے لباس بھی زیب تن کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ تو کئی قسم کی چیزیں اس دنیا میں آپ نے ان کے لیے رکھی ہیں، تو ایسا کیجئے کہ اے اللہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تقدیس ہی بیان کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے ان کو یہ نعمتوں سے بھرپور دنیا دی ہے تو آخرت ہمارے حصے میں کر دیجیے۔ دنیا ان کو دی ہے تو آخر ہمارے حصے میں کر دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اے فرشتوں، کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس کی نیک اولاد کو ان کی طرح کر دوں جن کو میں نے کن سے بنایا ہے؟ یعنی تم فرشتوں کو تو میں نے کن سے بنایا، ہو جاؤ، بس ہو گیا، اور اس کو اور اس کی اولاد کو تو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، تو کیا یعنی تم برابر ہو کہ جس کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا اس کی نیک اولاد کو تمہارے برابر کر دوں؟ نہیں، ان کو وہاں بھی نوازوں گا، آخرت میں بھی نوازوں گا۔ اگر وہ سیدھے سیدھے آ گئے تو وہاں بھی مزے اڑائیں گے، آخرت میں مزے ہوں گے۔
تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی وجہ تکریم میں ایک وجہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. انسان ہی کے بارے میں حق تعالی شان سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تو صورتیں تو ساری چیزوں کی اللہ ہی بناتے ہیں، لیکن بات یہاں بھی عزت و تکریم کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ وہ ذات ہے جو ماں کے شکم میں تمہاری تصویریں بناتا ہے. اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اس لیے کسی کی صورت پہ اعتراض کرنا، ہاں ویسے بھی کسی چیز کی صورت پہ اعتراض کرنا غلط ہے، سب اللہ نے بنائی ہیں، لیکن جس کے بارے میں اعلان کیا ہے کہ اس کی صورت میں نے بنائی ہے جی، تو کیف یشاء جیسا چاہا بنایا ہے، اس کی مرضی نہیں، میری جیسے مرضی تھی بنائی. تو یہ اللہ کی مرضی کا پھر اعتراض ہوگا، اور یہ فلانا تو ایسا جی فلانا تو ایسا ہے، نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی، تمہیں کیا پتا ہے. اور فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، اللہ نے انسان تجھے جس شکل میں چاہا مرکب کر دیا، بنا دیا. اور انسان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے. انسان سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں. اور انسان کے حسن و جمال پہ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں، اور پھر آگے بھی لام تاکید اور قد بھی تاکید کا. تو تاکید در تاکید کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا فی احسن تقویم، سب سے اچھے ڈھانچے میں، سب سے اچھے ڈھانچے میں انسان کو بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سے زیادہ کوئی چیز، آپ کہیں گے یہ قسمیں تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں، لیکن چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو جی، ایک ایک چیز ہے کائنات میں کہ دیکھتے ہی رہو. بیچارہ انسان اس کے مقابلے میں کیا ہے، لیکن آپ حسن کو نہیں جانتے. یہ اعتراف وہ کرتے جو حسن نہیں جانتا، اس لیے کہ حسن کی کوئی اصل میں جامع تعریف نہیں. کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اس کی کوئی جامع تعریف نہیں کر سکتا. حسن کی تعریف اصل میں یہی ہے کہ جو حسن وہ ہے جو نگاہوں میں جت جائے. وہ مجنون پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ لیلا میں کون سی تجھے خوبی نظر آئی، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ تو اتنا اس کے پیچھے دیوانہ اور پاگل بنا پھرتا ہے. بھئی وہ تو کالی کروٹی ہے اس میں جی، اس سے زیادہ حسن و جمال والی ہیں، تو اس میں تجھے کیا خوبی نظر آ گئی ہے. تو اس نے کہا لیلا کو میری آنکھوں سے دیکھو. تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میری نظر سے دیکھو گے تو اس سے زیادہ. تو بھائی حسن کی تعریف یہ ہے جو نظروں میں آ جائے، نظروں میں جت جائے، بس وہی حسن ہے. جب اللہ کی نظر میں انسان آ گیا ہے تو اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں. اللہ نے اس کے حسن کی قسمیں اٹھائی ہیں. تو پھر آپ کو بے شک چکنی چیزیں نظر آتی ہوں اور سفید چیزیں نظر آتی ہوں اور بے شک ادھر کالا کروٹا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ حسین ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ انسان کو دیکھتے تھکتا نہیں، اور باقی حسین سے حسین چیز کو چند دفعہ دیکھنے کے بعد یہ تو دیکھی ہوئی ہے. کیا کبھی کسی نے کہا یہ باپ تو میں نے دیکھا ہوا ہے، یہ امی تو میں نے دیکھی ہوئی ہے،
یہ بھیا تو میں نے دیکھا ہوا، یہ دوست تو میں نے دیکھا ہوا ہے، آپ بار بار دیکھتے ہیں، اور میں تو فلاں کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، دن میں 20 دفعہ ٹائم ہے فلاں کی ملاقات، کیا بات ہے آپ اتنا زیادہ حسین ہے جبھی تو یہ بات ہے نا، یعنی دیکھنے سے، دوسرے کے دیکھنے سے، ملاقات سے تھکتے نہیں، اور اپنی ملاقات کے لیے باتھ روم میں بھی آئینہ ہے، روم میں بھی آئینہ ہے جی، دروازے کے پیچھے بھی آئینہ ہے، دروازے سے باہر بھی آئی، تو یہ آئینے کی ایجاد گائے بھینس نے کی ہے، بھیڑ بکری نے بھی کی ہے کہ وہ بھی اپنی شکل دیکھیں، پرندوں درندوں نے اپنی شکل دیکھنے کے لیے، یہ انسان نے کیوں کی ہے؟ یہ اس لیے کی ہے کہ اس میں کچھ ہے نا، تو خود کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں تھکتا، بار بار دیکھتا کہ ادھر جاؤں تو دیکھوں، ادھر جاؤں، بھائی کیا کمال رکھا ہو تجھ میں، لیکن سحری نہیں ہوتا، آخر کچھ ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کے چہرے میں جو اللہ نے کشش رکھی ہے نا، کسی چیز میں بس، بات رنگت کی نہیں، بات رنگت کی نہیں، بات کشش کی ہے۔ انسانی چہرے میں ایسی کشش رکھی ہے، نہ خود دیکھنے سے سیر ہوتا ہے، نہ دوسرے کو دیکھنے سے سیر ہوتا ہے، اور یہ بھی انسانی خصوصیت ہے۔ تو حسن و جمال دیا، ٹھیک، اللہ نے انسان کی جن چیزوں سے اس کو برتری دی ہے، اس میں ایک انسان کی قد و قامت بھی ہے، انسان کی قد و قامت، جو 2 پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، 2 ہاتھ ہے جی، اور یہ چھریرا جسم ہے اس کا، یہ بھی انسان کی خصوصیت ہے۔ دیکھیے باقی حیوانات، کوئی ٹیڑھا ہے، کوئی 4 پاؤں پہ چل رہا ہے جی، گردن جھکی ہوئی جا رہا ہے، کوئی زمین پہ لیٹے لیٹے چلتے ہیں، کھڑا انسان کو کھڑا، اور پھر سر اوپر۔ حکما کہتے ہیں کہ سر کا اوپر ہونا یہ بھی انسان کی بلندی ہمت، علو شان کی نشانی ہے، سر کا اوپر ہونا۔ جو سر اوپر ہے تو اوپر والے کے ساتھ ربط، اگر اس ربط کو توڑ دے خود تو جی پھر رابطے کا ذریعہ ہے۔ اور انسان کے اعضاء اتنے متناسب ہیں کہ اتنا تناسب اور کہیں کسی چیز میں نہیں۔ اور انسان کو جو اللہ نے جوڑ دیے ہیں، یعنی ہر آدمی کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360۔ ہمیں تو چند سے نظر آتے ہیں نا، سارے تھوڑے نظر آتے ہیں، پر 360 ہیں۔ اور آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو ہر جوڑ پہ ایک صدقہ واجب ہوتا ہے، تو 360 صدقے، $1 بھی دیں تو 360 کہاں دیں گے صبح؟ لیکن پھر کیا بات ہے، اتنی سہولت دی ہے کہ پیسے ہی صدقہ نہیں ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ بھی صدقہ ہے جی، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف بھی صدقہ ہے، نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے، کسی کو بھولے کو رستہ بتانا بھی صدقہ ہے، ہر نیکی صدقہ ہے۔ پھر بھی یہ گنیں گے تو 360 پورے کرتے تو ٹائم لگ جائے گا، ڈیوٹی سے رہ جائیں گے۔ ہاں تو فرمایا ان سب کی جگہ اگر 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لے گا تو صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اب تو ہو گیا، اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہو سکتی ہے؟ 360 پیسے نہیں، 360 کلمات بھی نہیں پڑھ سکتے، تو 2 رکعتیں تو چاشت کی پڑھ سکتا ہے نا، اور اگر 2 رکعتیں چاشت کی پڑھ لی تو جسم کے سارے جوڑوں کا صدقہ ادا ہو۔ تو خیر 360 میں نے کہا جوڑے، اللہ نے انسان کے جوڑ کے سورہ دہر میں فرماتے ہیں وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، ہم نے بڑے مضبوط جوڑ آدمی کے بنائے ہیں، مضبوط۔ اور انسان خود خلق الانسان ضعیفا، انسان بیچارہ بڑا ہی کمزور بنایا ہے، پر جوڑ اللہ کے مضبوط۔ دیکھتے نہیں جوڑ کیا ہے، ہڈی سے ہڈی بھی نہیں ہے نا،
اوپر گوشت اوپر کھال ہے جی، کوئی نٹ تو نہیں کسے ہوئے جی، ہڈی سے ہڈی جڑی ہوئی ہے، اور ایسے اللہ نے مضبوط بنائے ہیں کہ 100 سال ہے، کوئی اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور کبھی گائے جوڑ گھس گیا ہے، اب تو کچھ تھوڑا گھسنے لگ گیا، لیکن وہ ہماری اپنی خرابیوں سے ہے نا، ہاں جی، ہم نے غذائیں جو ایسی کھانی شروع کر دی ہیں کہ جی جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، وہ بھی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، باقی جوڑوں کا درد کسی دکھا۔ تو ایسے مضبوط جوڑ جی کہ دن میں کتنی دفعہ ہاتھ ہلتے ہیں، پاؤں اور پورا جسم حرکت کرتا ہے، لیکن جوڑ ہے جو، اور کسے بڑے آسانی کے ساتھ آرام سے، لیکن اس شان سے کہ چل رہی ہے گاڑی، زندگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ انسان کی خصوصیات ہے، شدت ناصر۔ تو انسان کو اللہ تعالی نے عقل و شعور عطا فرمایا، فہم، تجسس جی، تمیز نیکی بدی کی، اور حق تعالی شان نے انسان کو جن خصوصیات سے نوازا ہے بنی آدم کو، ان میں ایک یہ ہے کہ بنی آدم صناع ہے، اللہ نے اس کو کاریگر بنایا ہے جی، کاریگر بنایا ہے۔ دیکھو دنیا بھر دی ہے ساز و سامان سے، اتنی چیزیں بنائیں، آخر اللہ کا خلیفہ ہے نا، تو اتنی چیزیں بنانے کی سکھائی ہیں کہ چھوٹی چیز سوئی سے لے کر بحری بیڑوں تک، فضائی بیڑوں تک، اور زمین پہ دندناتی ٹرینوں تک جی، پہاڑوں کے دل انہوں نے چیر ڈالے ہیں۔ ہے بیچارہ کمزور، دانت کا درد برداشت نہیں کر سکتا جی، اور سوئی چبھ جائے تو ہائے وائے، لیکن ادھر سے طاقت اتنی ہے کہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو، یہ عمومی فضیلت ہے، سب کو حاصل ہے، بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے، اور ہم نے اس کو اٹھا دیا، سوار کر دیا ہے، خشکی میں بھی سمندر میں بھی، اتنی سواریاں اس کو دے دی ہیں، باقی کسی چیز کی کوئی سواری نہیں ہے، خود اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں۔ اور انسان ہے جو دریاؤں میں بھی سوار ہو کے جاتا ہے اور خشکی میں بھی سوار ہو کے جاتا ہے، قدرتی سواریوں میں اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا وغیرہ، ٹھیک، یہ تو زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہیں۔ اور دریاؤں میں بادبانی کشتیاں تھی چھوٹی بڑی، اب ترقی ہو کر دخانی جہاز سمندر میں جا رہے بڑے بڑے، اور یہاں بائیسیکل سے لے کر ٹرین تک سڑکیں بڑی ہوئی، یہ انسان کی صنعت ہے، ہر چیز پہ سوار، اور پھر فضاؤں میں تیز تر سفر، اس وقت یا محفوظ تر سفر فضائی کہلاتا ہے۔ تو اس انسان بیچارے نے ایسے بڑے بڑے جہاز بنائے ہیں جس میں سینکڑوں آدمی بھی جاتے ہیں، ہزاروں ٹن سامان بھی لدا ہوا فضا کی دوش پر، تو تیزی کے ساتھ 600 میل کی رفتار سے جا رہا ہے۔ اس کی ابتدا کب ہوئی تھی؟ بحری بیڑے کی ابتدا کی تھی نوح علیہ السلام نے، پہلا بیڑا جو دریا کا بنا نوح علیہ السلام، 3 منزلہ جہاز جی، اور بڑی ترتیب سے اور اللہ کے بتانے سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، نوح ہماری نگرانی میں، ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق یہ جہاز تیار کریں، تو اس جہاز کی کیا شان ہوگی۔ اور فضائی بیڑا سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے، اور وہ اتنا بڑا بیڑا کہ ابھی ہم بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں، یعنی اتنا بڑا جہاز جی کہ جس پہ ان کا شاہی تخت بھی ہے، ان کی ساری فوج بھی ہے، اور ان کے سارے لوازمات اور کچن وچن جو ہیں ساری چیزیں، پھر جنات کی فوج بھی ساتھ ہے، اور اوپر سے جہاز خالی، یہ اوپر چھت وطنی،
چھت کی جگہ پرندوں کو حکم ہوتا تھا پر بچھا کے چلو تاکہ نیچے دھوپ نہ لگے. تو دھوپ سے بچاؤ کے لیے، اور یہ نہیں جو اڑ جائیں گے، اڑیں گے کیسے؟ ہوا بھی کنٹرول میں ہے. ہوا کو کہا تھا صرف اٹھا کے لے جانا ہے، اوپر خبردار چلے. ہاں جی، تو ہوا کے دوش پر بغیر مشینری کے، بغیر پیٹرول کے تو اتنا بیڑا کبھی نہیں بنا. لیکن ہماری بنیاد تو ہوگی نا، بنیاد ہوگی. اور آج پھر پوری بنی آدم اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے. بنیاد ہر ضروری چیز کی کسی نہ کسی نبی کے ہاتھ سے رکھوائی ہے جی، اور پھر اس کو ترقی دے کر سارے انسان اس سے مستفید ہو رہے ہیں. تو بہرحال ہم نے اس کو اٹھایا، سوار کیا، خشکی میں بھی اور دریا میں بھی. وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ایک انسان کی تکریم یہ بھی ہے کہ ہم نے اس کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی ہیں. ہر چیز کا گودا، مغز صاف کر کے، چھان کے، چھلکے اتار کے، وہ تو اس کی غذا ہے. چھلکے، بھوسا جانوروں کی غذا ہے. تو طیب چیز یعنی عمدہ چیز، پاکیزہ چیز ہم نے بطور رزق کس کو دی جی. جانور کو ذبح کرو، کھال اتار دو، دھو ڈالو جی، اور گوشت تمہاری غذا ہے. ہڈیاں جنات کی، اور کھال سے اور کوئی کام لے لو. اسی طریقے سے باقی پھلوں میں دیکھیے اور یعنی اناج میں دیکھیے. تو پاکیزہ چیز انسان کی خوراک ہو، ایک نہیں کئی قسم کی خوراک، اور باقی مخلوق کی ایک ہی خوراک. گائے کی وہی خوراک ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھی، آج تک کوئی ترقی کی. اور لباس وہی جو قدرت نے پہنایا، کوئی ترقی کی نہیں. جو اس وقت تھا وہ آج بھی ہے، خوراک جو اس وقت تھی وہ آج بھی ہے. اور انسان نے کہاں تک ترقی کر دی. آج لباسوں کو دیکھیے، کتنی قسم کے لباس ہیں، اور نہ معلوم کتنی قسم کے بھی اور بنیں گے. غذاؤں کو دیکھیے، چٹنیاں اور اچار اور مربے اور فلاں اور فلاں فلاں، پتہ نہیں اور بھی کتنے بنیں گے. تو متعدد قسم کی ذائقہ دار غذائیں، عمدہ قسم کے گرمی سردی کا لباس، اور پھر رہائش کو دیکھیے. گائے نے کوئی مکان بنایا آج تک؟ ہمارے رحم و کرم پہ جہاں باندھ لے جی. اور درندے پرندے وہی گھونسلوں میں رہتے ہیں اس زمانے سے آج تک. درندے وہی غاروں میں، دلوں میں رہتے ہیں آج تک. اور ہم نے کتنی ترقی کر لی ہے مکانات میں. ہر سال نیا ڈیزائن آتا ہے جی، اور پھر فرنیچر ماشاءاللہ. تو کیا کیا چیزیں ہیں. تو ہر عمدہ چیز انسان کے لیے اللہ نے غذا بھی بنائی ہے، سواری بھی بنائی ہے جی، اور آسائش و آرام کی چیزیں بھی انسان کے لیے ہیں. باقی مخلوق جوں کی توں ہے، جیسے تھی آج بھی ہے. وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے برتری دی ہے انسان کو بہت سی اپنی مخلوق پر. اچھی خاصی برتری، معمولی نہیں. یہ تو ہوئی نا شرافت عامہ، فضیلت عامہ. ان چیزوں سے کافر مسلم نیک بد سبھی مستفید ہیں جی. لیکن ایک ہے شرافت خاصہ. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان کی دولت، اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، اللہ اور رسول کی اطاعت، نیکی کی توفیق. یہ وہ فضائل اور کمالات ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں. اور دراصل آپ دیکھیں تو وجہ کمال ہے بھی یہ، اس لیے کہ باقی سارے فضائل موت تک ہیں. اگر یہ کمالات روحانی نہ حاصل ہوئے تو وہ عارضی ہیں. اصل کمال ہے ہی یہی. اس کے ساتھ اگر دنیا کا کمال نہ بھی ملے تو اصل کمال یہی ہے جی. لیکن یہ مسلمان کو حاصل ہے، مومن کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں انبیاء کرام بھیجے، اولیاء کرام آئے،
اہل علم آئے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی دعوت دیتے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی یعنی دعوت دیتے ہیں. تو یہ ہے اصل بات، شرافت خاصہ. اسی لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فضیلت عامہ اسی وقت مفید ہوگی جبکہ فضیلت خاصہ آدمی کو حاصل ہو، ورنہ کل قیامت کے دن سخت پچھتاوا ہوگا. اور یہ فضیلت عامہ رکھنے والے سب سے زیادہ نقصان میں بھی ہوں گے. یہی انسان جس کو دنیا میں یہ برتری ملی ہے، اگر انہوں نے وہ خاص فضیلت حاصل نہ کی ایمان والی، اعمال صالحہ والی، تو پھر ان سے زیادہ بدتر بھی کوئی نہیں ہے. کیونکہ قرآن حکمت فرمایا نا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اللہ سے بے خبر ہیں، لا تعلق ہیں، یہ جانور ہیں انسانی شکل میں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. اور سورہ بینہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ. ہاں، جو کافر ہیں یہ بدترین خلائق ہیں، ان سے بری کوئی مخلوق نہیں. اور جو مومن ہیں خیر البریہ، بہترین خلائق ہیں. مسئلہ یہاں کا تو نہیں، لیکن ایسے آگے تو آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ انسان افضل ہیں یا ملائکہ. صبر کیجیے. تو فرماتے ہیں کہ انسانوں کے اندر جو انبیاء کرام اور رسل ہیں وہ جملہ ملائکہ سے افضل ہیں. رسول فرشتوں میں بھی ہے نا، جبریل رسول ہیں، میکائیل رسول ہیں. تو انسانوں میں جو رسول ہیں وہ ملائکہ کے رسولوں سے افضل ہیں. ظاہر بات باقی سب افضل نہیں ہیں. اور عام مومن عام ملائکہ سے افضل ہے. عام مومن عام ملائکہ سے افضل ہیں، لیکن عام مخلوق سے عام ملائکہ افضل ہیں. عام مخلوق سے عام ملائکہ افضل ہیں. عام مومن فرشتوں سے افضل ہیں، یعنی عام فرشتوں سے، رسولوں سے نہیں، بڑے فرشتوں سے نہیں، لیکن انبیاء و رسول وہ سب سے افضل ہیں، سب سے افضل ہیں. تو اصل کرامت اور شرافت کیا ہے، آپ اس کا ذکر فرماتے ہیں. وہ ہے جو قیامت کے دن حاصل ہوگی جس کو، تو وہ ہوگا اصل عزت والا. ورنہ جس کی عزت قیامت کے دن خاک میں مل گئی تو یہ دنیا کی برتری دنیا ہی میں رہ جائے گی. تو قیامت کا ایک منظر اللہ پیش فرماتے ہیں. قیامت کے مناظر میں سے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کے ہم بلائیں گے تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. تو اس دن وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کے دن. تو قیامت کے دن یعنی مختلف لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلایا جائے گا. اب یہ کہ امام سے کیا مراد ہے؟ کوئی مسجد کا امام تو نہیں مراد ہے. امام سے یعنی کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس میں مختلف باتیں مفسرین نے لکھی ہیں اور سبھی درست ہیں، اپنی جگہ میں سبھی درست ہیں. جن میں پہلی بات یہ کہ یہاں امام سے مراد ہر امت کا نبی ہے، کیونکہ نبی امت کا امام ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے. تو قیامت میں محاسبہ اعمال کے لیے جب اللہ اپنی عدالت میں یعنی بلائیں گے تو ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ ہر امت کو ان کے نبی کے ساتھ آنے کی دعوت دی جائے گی. اے خلیل اللہ کی امت ان کے ساتھ آ جاؤ، پیش ہو. اے ذبیح اللہ کی امت، اے روح اللہ کی امت، اے کلیم اللہ کی امت وغیرہ. یہ ایک پیشی ہوگی. اور امام کا
ایک معنی یہ بھی بتایا ہے مفسرین نے کہ امام سے مراد ان لوگوں کی دینی کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، کیونکہ کتاب بھی امام ہوتی ہے، کتاب بھی۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کی جو دعا تلقین فرمائی ہے، اس دعا میں نا وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے امام اور نور بنا دے۔ تو آسمانی کتاب بھی امام ہے، نبی بھی امام ہے، تو گویا یوں بنایا جائے گا یا اہل التورات، اے تورات والو آؤ، اے انجیل والے، اے زبور والے، یا اہل القرآن، اے قرآن والے، یہ بھی ہے۔ اور امام کی تفسیر ایک یہ بھی کی ہے کہ جو نیک و بد لیڈر تھے ہر زمانے میں، جن کے پیچھے قوم چلا کرتی تھی، وہ اچھے بھی امام ہوتے نا، ائمۃ ایمان اور ائمۃ الکفر بھی ہوتے ہیں۔ تو یعنی جو لیڈر ہیں تھے جس زمانے میں، اور پبلک ان کے پیچھے جاتی تھی، تو اللہ عدالت میں جب طلب کریں گے تو لیڈر کے ساتھ، فلانی پارٹی لیڈر کے ساتھ آ جائے، فلانی جماعت لیڈر کے ساتھ آ جائے۔ اور ایک مطلب امام کا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ امام زمان یعنی ہر زمانے میں جو لوگوں کے ائمہ ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کو ہر زمانے کے لوگوں کو اپنے اپنے زمانے کے ائمہ کے ساتھ یعنی بلایا جائے گا، وہ چاہے نیک ہو چاہے بد۔ ایک تفسیر، وہ تفسیر زیادہ قوی نہیں ہے، مرجو ہے، مگر ہے تو میں اس لیے سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ امام یہ کی جمع ہے، حالانکہ کی جمع امہات آتی ہے، لیکن بعض لوگوں نے یہ کی ہے تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں۔ ویسے یہ مرجو ہے، راجح تفسیر نہیں راجح ہوئی جو میں نے آپ کو بتا دی پہلے، کہ امام کی جمع ہے، جیسے خفاف خف کی جمع ہے، اور کہتے ہیں ماں کو، تو یعنی ایک ایسا موقع آئے گا کہ ماؤں کے نام سے بلایا جائے گا، لیکن یہ صریح حدیث کے خلاف ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے نام اور اپنے بچوں کے اچھے نام رکھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن تم کو تمہارے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، تو ماں کے نام سے نہیں۔ ہاں جس کا باپ نہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو تو ماں کے نام سے پکاریں گے، یا عیسیٰ ابن مریم، لیکن باقی جن کے باپ ہیں یا جس کا ماں اور باپ بھی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام، تو وہ تو مختصر، لیکن جن کے ماں باپ ہیں تو قیامت کے دن باپ کے نام سے پکارا جائے گا، ماں کے نام سے نہیں۔ تو بہرحال قیامت کے دن سب لوگوں کو ان کے امام، چاہے نبی ہیں، چاہے کتاب ہیں، چاہے وقت کے ائمہ ہیں، ان کے نام سے یہ پکارا جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو دنیا میں جس کے پجاری تھے، جس کی پوجا کرتے تھے، ان کو متشکل کر کے ان کے معبودوں کو شکل دے کر قیامت میں لایا جائے گا، اور پھر لوگوں کو پکارا جائے گا، ہاں بھائی جس کی جو پوجا کرتے تھے آ جاؤ اس کے پاس۔ تو یہ سب پجاری بڑے خوش ہو جائیں گے، اوہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی، کام ہو گیا، حضرت تو آ گئے، حضرت تو آ گئے، تو اب بیچ بچاؤ ہو جائے گا۔ تو جب وہ آ جائیں گے تو پھر حکم کا ان کو لے جاؤ، تو آگے آگے وہ ہوں گے، پیچھے پیچھے پجاری ہوں گے، اور لے جا کر وہاں پہنچا دیں گے، وہ تو سب چلیں گے۔ اچھا اس میں یعنی جو بت پرست ہیں یہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہیں جو اللہ کے نبی تھے، دنیا پوجتی رہی، جو اللہ کے ولی تھے اور لوگ پوجتے رہے، تو ظاہر بات ہے اس میں تو انبیاء اور یا کا تو کوئی قصور نہیں ہے، لوگوں کا قصور ہے نا، تو وہ تو محفوظ ہوں گے، لیکن ان کی شکل میں کوئی اور چیز متشکل کر دی جائے گی، ان کی شکل میں کوئی اور چیز متشکل کر دی جائے گی، اور کہیں گے یہ ہیں، تو ان کے پیچھے چل پڑیں گے۔ کہتے ہیں کہ مومن کھڑے رہیں گے، ہم کس کے پیچھے جائیں، باقی تو سب آئیں گے چلیں گے،
تو ان کو کہا بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ کہا جی ہمارا معبود تو آیا نہیں، کیا ہم اس کے پیچھے چلیں؟ کہا آئے گا تو پہچانو گے؟ جی بالکل پہچان لیں گے جی۔ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو یہ جبین نیاز انتظار ہوگی کہ جن کو ہم سجدہ کرتے تھے وہ، تو پھر کیا ہوگا؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اچانک اللہ کی تجلی ہوگی پنڈلی کی شکل میں، بس وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ بے اختیار مومن سجدے میں گر پڑیں گے۔ حالانکہ دیکھیں ہم نے کسی کو اللہ کو دیکھا اور مکمل وہاں بھی نہیں دیکھ سکیں گے، وہاں بھی تجلی نظر آئے گی، تو یہ رہنمائی بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ یہاں ہم دل کی آنکھ سے دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں، دل کی آنکھ سے دیکھ کے سجدہ کرتے ہیں، وہاں پھر ان آنکھوں سے تجلی ہوگی، قدیدار ہوگا، تو باہر مسلمان سجدے میں گر پڑیں گے کہ ہاں ٹھیک۔ لیکن کچھ ان میں ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے کے کھڑے رہیں گے، جھکنے کی بہت کوشش کریں گے پر جھک نہیں سکیں گے، فلا یستطیعون، کوشش کریں گے لیکن کمر تختہ بن جائے گی۔ یہ کون ہوں گے؟ یہ منافق ہوں گے، منافق ہوں گے کہ دنیا میں تو جھکے تھے لیکن دل سے نہیں جھکے تھے، اب جھکنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ تو یوم ندعو کل اناس بامام، امام کا ایک معنی یعنی عمل نامہ بھی بتایا کہ ہر آدمی کو اس کے نامہ عمل کے ساتھ بلایا جائے گا کہ اپنا نامہ عمل لے کے آ جاؤ، اپنا نامہ عمل لے کر آ جاؤ۔ پر نامہ عمل کس طرح ملے گا؟ وہ کسی آفس میں جانا نہیں پڑے گا، نامہ اعمال جو ہیں وہ محشر کے میدان میں اڑائے جائیں گے۔ کیسے اڑائے جائیں گے؟ تو وہ اڑتے اڑتے ہر آدمی کا نامہ عمل اس کے پاس پہنچ جائے گا خود بخود، لیکن مومن کا پہنچے گا سامنے سے اڑتا اڑتا آ کے دائیں ہاتھ میں۔ یہ کامیابی کی نشانی ہوگی، پڑھنے سے پہلے ہی کامیابی، اور دوسروں کا پیچھے سے آئے گا، ادھر سے اڑتا اڑتا آئے گا اور بائیں طرف سے من ورائے ظہورہم، پیٹھ کی طرف سے آ کر بائیں ہاتھ میں، یہ ناکامی کی نشانی ہوگی۔ ابھی کھول کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ میں ملنا ہی کامیابی یا ناکامی کی نشانی ہوگی۔ تو دائیں ہاتھ میں ملے کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، چہرہ کھل جائے گا، مسکرائے گا، خوشی کے مارے دوستوں میں لے کر جائے گا، کہا لو میرا نامہ عمل پڑھو، مارک شیٹ پڑھو۔ جیسے کہ کسی کو ملا کامیاب ہو جائے، دیکھو نمبر کتنا نمبر ہے دیکھو پڑھو، ہاں۔ اور دوسرا جو ہے وہ تو یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن اچانک نامہ عمل ملتے ہی کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کچھ سفید ہو جائیں گے، دائیں ہاتھوں والے کے چہرے سفید ہو جائیں گے، چمک اٹھیں گے خوشی سے، دوسروں کے شرم کے ہمارے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کو چھپاتا پھرے گا کہ کوئی دیکھ نہ جائے۔ فمن اوتی کتاب یمینہ، تو جس کو نامہ عمل دائیں ہاتھ میں ملا، فاولئک یقرؤون کتابہم، وہ اپنا نامہ عمل خوشی خوشی پڑھیں گے، اوروں کو بھی کہیں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، ولا یظلمون فتیلا، اور ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی، دھاگے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو بدلہ اس کو ملے گا۔ ومن کان فی ھذہ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا رہا، اندھا رہا ان آنکھوں سے نہیں، ان آنکھوں سے، ان آنکھوں سے کہ حق کے دلائل شواہد سارے کے سارے اس کے پاس آئے، دن رات سنتا رہا لیکن ادھر سے سنتا ادھر سے نکالتا رہا،
ادھر کا دروازہ بند تھا، ادھر کی آنکھیں اندھی تھیں، ادھر زنگ لگا ہوا تھا، تو جو اس دنیا میں اندھا تھا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، جنت کا رستہ نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور روشنی کا سامان تو یہاں کیا نہیں ہوگا تو جنت کا رستہ کیسے ملے گا؟ بہت اندھیروں میں بھٹکے گا جی۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور وہ سب سے زیادہ گم کردہ راہ ہوگا۔ دنیا میں بھی گم کردہ راہ ہیں، لیکن یہاں ہدایت کے چانس تو ہیں نا، توبہ کر کے آ سکتا ہے، نیکی کما سکتا ہے، لیکن وہاں جو بہت گیا، گمراہ ہو گیا، اب رائے راست کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، نہ توبہ ہے، نہ معذرت ہے، نہ ایمان ہے، کوئی چیز نہیں۔ اس لیے جو وہاں ناکام ہو گیا کبھی کامیابی اس کو میسر نہیں ہوگی۔ اضل سبیلا، وہ سب سے زیادہ گم کردہ راہ ہے۔ تو اصل یعنی انسان کی کرامت اور شرافت کا معیار آخرت کی کامیابی ہے۔ ویسے ہم نے یعنی اللہ فرماتے ہر انسان کو دنیا میں عزت دی ہے، اس اسباب عزت کے دیے ہیں، لیکن یہ عارضی ہیں، اصل بات تو وہاں ہوگی جس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب شریف ہوگا۔ سبحانک وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن واجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا والخيرات كلها دليلا۔ ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔